स्लोवाकिया यूक्रेन को अपने मिग-29 طیارے دے گا۔ स्लोवाकिया نے باقاعدہ کل اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو اپنے MiG-29 طیارے دے گا جو کہ پرانے ہیں، یعنی کہ سوویت ساختہ ہیں۔ سلوواکیہ یوکرین کو ٹوٹلی اپنے 13 پرانے MiG-29 طیارے فراہم کرے گا۔ دیکھیں، اپنے ملک سلوواکیہ میں جو سلوواکیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو سلوواکیہ ہے وہ جلد از جلد یوکرین کو 13 MiG-29 طیارے جو کہ پرانے ہیں، جو کہ کافی پرانے ہو چکے، جو کہ سلوواکیہ نے سوویت یونین سے خریدے تھے، جو کہ سوویت ساخت ہیں، تو سلوواکیہ کے وزیر اعظم نے کل اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ جی وہ یوکرین کو اپنے پرانے 13 MiG-29 طیارے فراہم کرے گا، جلد از جلد ان 13 MiG-29 طیاروں کو یوکرینین فوج کے حوالے کر دے گا۔ سلوواکیہ پولینڈ کے بعد وہ دوسرا نیٹو ملک بن گیا ہے جو کہ یوکرین کو اپنے جدید لڑاکا جنگی طیارے MiG-29 فراہم کرے گا، جبکہ پولینڈ اس سے پہلے یوکرین کو اپنے MiG-29 طیارے فراہم کرنے کا اعلان کر چکا ہوا ہے۔ جبکہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سلوواکیہ کے وزیر اعظم نے یہ بات بھی بولی کہ سلوواکیہ اپنے KU-B ایئر ڈیفنس سسٹم کی کچھ بیٹریز بھی یوکرین کو فراہم کرنے کے اوپر غور کر رہا ہے، جبکہ وہ آنے والے وقت میں یوکرین کو اپنے KU-B ایئر ڈیفنس سسٹم کی کچھ بیٹریز بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یعنی کہ سلوواکیہ میں اس وقت ایئر ڈیفنس سسٹم KU-B یوکرین کو فراہم کرنے کا معاملہ زیر بحث ہے۔ جبکہ یاد رہے کہ سلوواکیہ کے وزیر اعظم نے یوکرین کو MiG-29 طیارے فراہم کرنے کا اعلان اس وقت کیا ہے جب کچھ دنوں پہلے ہی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے دوست ممالکوں سے، یعنی کہ نیٹو ممالکوں سے مزید ہتھیار فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ جبکہ سلوواکیہ اور نیٹو ممالکوں کا مزید یوکرین کو مسلسل جنگی ہتھیار فراہم کرنے کے اوپر روسی ترجمان کا بھی شدید الفاظ میں مذمتی پیغام سامنے آیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ نیٹو ممالک اور یوکرین کے دوست ممالک یوکرین کو جتنا مرضی دفاعی ساز و سامان دے دیں، ان سارے دفاعی ساز و سامان سے روسی فوج کے یوکرین کے اندر فوجی مقاصد کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ روسی فوج کے اوپر کسی بھی طرح کے ان دفاعی ساز و سامانوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ روسی فوج یوکرین کے اندر اپنا فوجی آپریشن جاری رکھے گا۔ جبکہ روس نے یہ بات بھی بولی کہ پولینڈ اور سلوواکیہ سے ملنے والے جنگی لڑاکا طیاروں سمیت ہر طرح کے دفاعی نظام اور ہر طرح کے جنگی دفاعی ساز و سامان کو تباہ کر دیا جائے گا روس کی طرف سے، اور روسی فوج ان تمام کے تمام جنگی ساز و سامان کا مقابلہ کرنے اور انہیں تباہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ روس کا کہنا تھا کہ اس سارے معاملے سے روس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر اس سے یوکرین کی عوام اور یوکرین کو مزید مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ واضح رہے کہ سلوواکیہ نے ان MiG-29 طیاروں کو گزشتہ برس ریٹائر کر دیا تھا، یعنی کہ گراؤنڈ کر دیا تھا، اور سلوواکیہ نے ایئر فورس اب ان طیاروں کو استعمال نہیں کرتی تھی۔ جبکہ یوکرین کی جانب سے جب سے روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا، تب سے یوکرین کی جانب سے مغربی ممالکوں سے، خاص کر کے امریکہ سے 4th جنریشن کا، یعنی کہ چوتھی پیڑھی کا F-16 طیارہ حاصل کرنے کے اوپر مطالبہ، یعنی کہ یوکرین امریکہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ امریکہ یوکرین کو F-16 طیارہ فراہم کرے تاکہ یوکرینین ایئر فورس روسی طیاروں کا مقابلہ کر سکے۔ جبکہ یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ سلوواکیہ سے پہلے پولینڈ بھی، جو کہ ایک نیٹو رکن ہے، نیٹو رکن پولینڈ بھی یوکرین کو MiG-29 طیارے فراہم کرنے کا اعلان کر چکا ہوا ہے، جس کی تعداد 4 ہے۔ جبکہ ایک غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق جب روسی فوج نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا، تب یوکرین کے پاس لگ بھگ 120 کے قریب سوویت ساختہ طیارے موجود تھے جو کہ MiG-29 اور Su-27 تھے، جبکہ روسی فوج کے حملے کے بعد ان طیاروں کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ جبکہ آپ کی ساری رپورٹ کے اوپر کیا رائے ہے؟ اپنی رپورٹ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور کیجیے۔